السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر نور العین مصطفیٰ کے ناول ہادہ کے ساتھ، اور یہ اس کی 27ویں ایپیسوڈ ہے. اور ناول کنٹینیو کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ کریں. وہ دھیرے سے چلتے ہوئے ریسٹورانٹ کا جائزہ لے رہی تھی. قدیم یونانی طرز پر بنے اس ریسٹورانٹ نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا. تو اسے تو لگا تھا کہ عظمت کا یہاں چھوٹا سا کوئی کیفے ہوگا، مگر اس نے اس قدر پورا آسائش ریسٹورانٹ کی توقع نہیں کی تھی. اسے یکدم عظمت پر غصہ آیا تھا. وہ اتنی اچھی جگہ کا مالک تھا، مگر آج تک اسے یہاں نہیں لایا تھا. آخر کیوں؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ریسیپشن کے آگے جا کھڑی ہوئی اور خاموشی کے ساتھ وہاں کا جائزہ لینے لگی. کاؤنٹر کے دوسرے جانب کھڑے شیر افغن نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا تھا، مگر عائشہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی. وہ شیر افغن کے سامنے موجود فائلز کو دیکھ رہی تھی. گڈ ایوننگ میم، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ شیر افغن نے مسکراتے ہوئے پیشہ ورانہ انداز اپنایا. عائشہ نے سر ہلایا اور سامنے شیشے کے دروازے کی جانب اشارہ کیا. اگر کوئی باہر سے اندر داخل ہوگا تو اسے سب سے پہلے یہ ریسیپشن دکھائی دے گا، رائٹ؟ اس نے سامنے کھڑے مرد کو دیکھا جو اپنی خد و خال سے ایشیائی معلوم ہو رہا تھا. یس میم، رائٹ. وہ متذبذب ہوا. وہ لڑکی اسے یہاں کی ایشیائی کمیونٹی کی کارکن لگی تھی. تو آپ ان فائلز کو یہاں کھول کر کیوں بیٹھے ہیں؟ کسٹمر کی نظر میں سب سے پہلے عملے کی لاپرواہی اور غیر ذمہ داری آتی ہے. کھانے اور ایمبینس کی تعریف وہ بعد میں کرتی ہے. وہ سنجیدگی سے اپنے مالکانہ حقوق کا استعمال کر رہی تھی. شیر افغن نے ایک نظر اپنے سامنے موجود 2 فائلز پر ڈالی اور پھر اس لڑکی کو دیکھا جو اس قدر رعب کے ساتھ اسے نصیحت کر رہی تھی. آئی ایم سوری میم، آئندہ نہیں ہوگا. بٹ ہو آر یو؟ اس نے یقین دہانی کے ساتھ تحقیق کرنا بھی ضروری سمجھا. عائشہ اس کے سوال پر مسکرا دی اور آنکھوں میں چمک اتری. میں اس ریسٹورانٹ کی مالکن ہوں، وہ دھیرے سے کہتے ہوئے داہنے جانب موجود راہداری میں مڑ گئی. پیچھے شیر افغن حیرت زدہ کھڑا تھا. تو یہ سر کی مسز تھی. اگلے ہی پل وہ پورے عملے تک یہ بات پہنچا چکا تھا، سوائے ایک انسان کے. عائشہ دائیں جانب مڑی تو سامنے ایک لمبی راہداری اس کے منتظر تھی. راہداری میں داخل ہوتے ہی اس کی سماعت میں موسیقی کی ہلکی سی آواز پڑی تھی. کوئی دھیمی موسیقی کے ساتھ گانا گا رہا تھا. وہ راہداری میں بنے پہلے کمرے کی جانب بڑھی تھی کہ اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا. اس کے قدم تھم گئے اور پھر اس نے ایک نگاہ راہداری کے آخر میں بنے کمرے پر ڈالی جس کے قد آور دروازے کے پٹوا تھے اور اندر کئی لوگ کرسیوں پر بیٹھے نظر آ رہے تھے، تو کچھ لوگ ہاتھ پر شربت کے گلاس تھامے جھول رہے تھے. اس کے قدم بے اختیاری دروازے کی جانب اٹھنے لگے. آواز لمحہ بلمحہ قریب ہوتی جا رہی تھی. اسے اس آواز سے مانوسیت محسوس ہونے لگی. وہ آواز کے مالک کو جانتی تھی. عشق سچا وہی جس کو ملتی نہیں منزلیں منزلیں. اس نے چوکھٹ پار کی اور ساکن رہ گئی. اس کا شک یقین میں بدل گیا. اس بڑے سے ہال کی ایک جانب موجود چھوٹے سے اسٹیج پر آنکھیں بند کیے بیٹھا انسان حائط جنید ہی تھا. وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. سر، یہاں کیا کر رہے تھے؟ رنگ تھے، نور تھا، جب قریب تو تھا، ایک جنت سا تھا یہ جہاں. وہ دھیرے سے آگے بڑھی. وہ بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو آنکھیں بند کیے نہ جانے کس جہاں میں پہنچا ہوا تھا. وقت کی ریت پہ کچھ میرے نام سا لکھ کے چھوڑ گیا، تو کہاں؟ وہ آنکھیں بند کیے اتنے لوگوں کے درمیان اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، مگر افسوس ان سب لوگوں میں وہ لڑکی نہیں تھی جو یہ سننے کے حقدار تھی. وہ یوں ہی اپنے اندر کا شور موسیقی کی صورت باہر نکال پھینکتا تھا. ہماری ادھوری کہانی، ہماری ادھوری کہانی. وہ قبول کر چکا تھا کہ اس کی اور حبور کی کہانی ادھوری رہ گئی تھی جو اب کبھی مکمل نہیں ہو سکتی، اور وہ اس حقیقت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھ رہا تھا. اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تو پورا ہال تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا. سبھی لوگ اسے توصیفی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. ابھی وہ اگلے انسان کی فرمائش سننے ہی لگا تھا کہ اس کی نگاہ ہال میں بھٹکی اور پھر ایک جگہ ٹھہر گئی. وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گیا. اس کے سامنے عائشہ کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی. وہ بے ساختہ کرسی سے اٹھا اور اسٹیج سے نیچے اتر کر دروازے کی جانب بڑھا جو باہر کی جانب کھلتا تھا. اس ہال کا ایک دروازہ باہر سڑک پر کھلتا تھا جہاں سے لوگوں کی اکثریت آمد و رفت کرتی تھی. اس کے اس طرح سے اٹھنے پر
باقی سب لوگوں نے اپنے کندھے اچکائے اور کھانے میں مصروف ہو گئے، جبکہ عائشہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ ہائد باہر ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ عائشہ اس کے پیچھے آ جائے گی، اس لیے وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے لمبے لمبے سانس بھرنے لگا، جبکہ دل اس سے بغاوت کرنے لگا تھا۔ اس سے مل لو، شاید اس ساحرہ کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ ابھی کچھ پل ہی گزرے تھے کہ اس کے سامنے عائشہ آ کھڑی ہوئی۔ آپ مجھ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہائد نے گہرا سانس بھرا۔ عائشہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ آپ یہاں کیسے؟ اس نے اپنی پچھلی حرکت کا اثر ظاہر کرنے کی خاطر اس سے سوال کیا۔ وہ سچ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، اور اگر وہ یہاں تھی تو ممکن ہے کہ حبور بھی یہیں ہوتی۔ اس نے اپنی سوچوں پر بند باندھا۔ اسے اس قدر خوش فہم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے، وہ مدھم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں یہاں سنگنگ کرتا ہوں۔ اس نے پیچھے موجود عمارت کی جانب اشارہ کیا۔ عائشہ نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میں یہاں کے مالک کی بیوی ہوں۔ اس کے سادہ سے لہجے نے ہائد کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ تو عائشہ عظمت کی بیوی تھی؟ اس کے دماغ میں ساری گتھیاں سلجھنے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شاہ خاندان کے توسط سے یہاں پہنچا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عظمت کی بیوی عائشہ تھی۔ اس نے عائشہ کو دیکھا جو کسی سوچ میں گم تھی۔ آئیے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر ہال کی جانب بڑھ گیا۔ عائشہ نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ وہ اندر داخل ہو کر ایک کونے پر موجود میز کے گرد بیٹھ گئے۔ آئی ایم کنفیوزڈ، وہ سنجیدگی سے کہنے لگی تھی۔ اتنی بڑی دنیا میں آپ کہیں بھی جا سکتے تھے، پھر یونان کے اس ریسٹوران میں ہی کیوں؟ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اس بات پر ہائد خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کا بنانے والا اس کا ہی چچا زاد تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ میں دنیا میں کہیں اور نہیں جا سکتا تھا، مجھے یونان ہی آنا تھا، اور رہی بات اس ریسٹوران کی تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ مگر عائشہ ابھی بھی اسے اتفاق ماننے سے انکاری تھی۔ ہائد چند پل خاموشی کے ساتھ میز کی سطح کو دیکھتا رہا۔ وہ اس سے حبور کے متعلق سوال کرنا چاہتا تھا، اس کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا، مگر زبان مصلحت کے تحت خاموش تھی۔ یہاں آپ کی لائف کیسی گزر رہی ہے؟ اس کے سوال پر ہائد نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ اسے عائشہ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کی لائف کیسی گزر رہی ہے؟ عائشہ کو اس کی غائب دماغی پر تعجب ہوا۔ اچھی گزر رہی ہے، وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ عائشہ کو کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ کی؟ اس نے دھیرے سے سوال کیا۔ وہ مسکرا دی۔ میری بھی اچھی گزر رہی ہے، بس بابا حضور اور حبور کی بہت یاد آتی ہے۔ اس کے نام پر ہائد کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بنا دیکھے بھی بتا سکتا تھا کہ اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی تھی۔ اس نے سرحد سے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا، مگر دل تھا کہ اس کا ذکر سننا چاہتا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد وہ کسی سے اس کا نام سن رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، پہلے وہ اور حمزہ اتنا لڑتے تھے کہ پوری حویلی سر پر اٹھا لیتے تھے۔ وہ ہماری حویلی کی رونق تھی، وہ ہائد کے تاثرات سے بے خبر کہتی جا رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے ہائد نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ حبور کو ہنستا مسکراتا چہرہ ہر خیال پر حاوی ہو گیا، مگر پھر میرے یہاں آنے کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ نہ جانے اسے کون سا غم اندر سے کھائے جا رہا ہے کہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ عائشہ نہیں جانتی تھی کہ ہائد کو دیکھ کر اسے حبور کیوں یاد آئی تھی، مگر اب اسے حبور کے متعلق اس سے بات کر کے اچھا لگ رہا تھا۔ ہائد نے گہرا سانس بھرا۔ تو محبت نے ان دونوں کا یکساں نقصان کیا تھا۔ میری دعا ہے کہ وہ پہلے جیسی ہو جائے۔ عائشہ نے مدھم لہجے میں دعا کی تو ہائد نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اور میری دعا ہے کہ وہ مجھے بھلا دے، وہ بھول جائے کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی ہائد جنید بھی آیا تھا۔ وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ وہ چاہتا تھا کہ حبور اسے بھول جائے، مگر خود اس کی یادوں کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ بربادی تو دونوں جانب ایک جیسی ہوئی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہی سوال کیا۔ عائشہ نے اس کی جانب دیکھا، پھر مسکرائی۔ وہ اس سوال کی کب سے منتظر تھی۔ ٹھیک لگتی ہے مگر ہے نہیں۔ وہ سب کے ساتھ مسکراتی ہے مگر دل کے ساتھ نہیں مسکراتی۔ ہر آہٹ پر چونک اٹھتی ہے، جیسے کسی کا بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہو۔
اس کی باتوں نے حائد کے سینے پر بہت سا بوجھ ایک ساتھ لا کر رکھ دیا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ تو کیا وہ اتنے جرموں کا مرتکب ہو گیا تھا؟ اس نے گہرا سانس بھر کر اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ عائشہ اب اس کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ اس کے لباس پر پڑی۔ وہ سبز رنگ کے سویٹر کے ساتھ بھوری جینس پہنے ہوئے تھی۔ ہر آئیز اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ حائد ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر نظر اپنے لباس پر پڑی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ اس لباس کو خریدتے وقت اسے بھی انہی آنکھوں کا خیال آیا تھا۔ عائشہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا۔ ایک دفعہ اس سے بات کر لیجیے، اسے کہہ دیجیے کہ آپ کا انتظار کرنا بند کر دے، ورنہ وہ تمام عمر فقط آپ کا انتظار کرتی رہے گی۔ وہ دھیرے سے کہتے ہوئے پلٹی اور پھر رکی۔ حائد ساکن سا اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے کسی سے ممنوع محبت ہو گئی تھی، مگر وہ شخص آپ تھے، یہ بات آج پتہ لگی۔ وہ 2 قدم نزدیک آئی۔ آپ بھی اسے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ سنجیدگی سے اپنے خیال کی تصدیق چاہتی تھی۔ حائد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ عائشہ دھیرے سے مسکرا دی۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ خیر، کبھی ڈنر پر گھر آئیے گا، وہ مدھم لہجے میں کہتے ہوئے ہال کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے حائد کا جی چاہا کہ وہ چلا اٹھے۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو لوگوں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ اسے گھٹن سی ہونے لگی۔ وہ تیزی سے وہاں سے باہر نکل آیا۔ اسے اس گھٹن سے آزادی چاہیے تھی۔ وہ تیزی سے ایتھنز کی گلیوں میں چلنے لگا۔ وہ صبح سویرے حافہ کو لیے گاؤں کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں آنے کے بعد پہلی دفعہ گاؤں جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر ایک دفعہ حیرت کا شکار ضرور ہوں گے۔ ایک انسان جسے آپ اتنا عرصہ مرا ہوا تسلیم کر لیں اور پھر ایک دن وہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہو تو آپ کو حیرت تو ہوگی۔ کچھ ایسا ہی حال وہاں کے لوگوں کا بھی تھا۔ حاتم کی جیپ پولیس اسٹیشن کے احاطے میں داخل ہوئی تو وہاں موجود اہلکاروں کو یقین کرنے میں دشواری ہوئی کہ خاکی یونیفارم کے ساتھ سیاہ چمکتی اینک پہنے ہوئے وہ شخص حاتم عبد الرحمن تھا۔ حاتم کی جیپ پولیس اسٹیشن کے احاطے میں داخل ہوئی تو وہاں موجود اہلکاروں کو یقین کرنے میں دشواری ہوئی کہ خاکی یونیفارم کے ساتھ سیاہ چمکتی اینک پہنے وہ شخص حاتم عبد الرحمن تھا۔ حاتم ان کی حیرت سے محظوظ ہوتا جیپ کی دوسری جانب بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ سبھی لوگ تعجب سے اس شخص کو جیپ کا دروازہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی پل ان سب نے ایک لڑکی کو اندر سے باہر نکلتے دیکھا۔ حافہ جیپ سے باہر نکل کر پولیس اسٹیشن کی عمارت دیکھنے لگی تھی۔ حاتم نے اس کی مہویت دیکھ کر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ حافہ نے گردن اونچی کر کے اس کی جانب دیکھا جو اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ ویلکم ٹو مائی کنگڈم خانم۔ حافہ مسکرا دی۔ حاتم نے ایک نگاہ ارد گرد ڈالی اور پھر عمارت کی جانب بڑھ گیا۔ حافہ اسے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ یکدم حاتم رکا اور اس کی جانب دیکھا۔ خانم، میں جانتا ہوں کہ میں وردی پہنے بہت اچھا لگتا ہوں۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اسے لیے آگے گیا۔ حافہ نے ایک لمحے کی دیری کیے بنا اس پر سے اپنی نظریں ہٹائی تھی۔ اہلکار ششدر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ابھی وہ عمارت کے قریب ہی پہنچا تھا کہ اندر سے مرتضیٰ بھاگتا ہوا باہر آیا اور اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے رکا، پھر نم آنکھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ پیشانی کی جانب لے کر گیا اور اسے سلیوٹ کیا۔ انسپکٹر مرتضیٰ رپورٹنگ سر۔ باقی اہلکاروں نے اس کی تقلید کی۔ حاتم نے سنجیدگی کے ساتھ اپنے سر کو خم دیا اور پھر کرم دین کی جانب متوجہ ہوا جو اپنی نم آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ میرا دفتر صاف کرواؤ، میں آدھے گھنٹے میں واپس آ رہا ہوں۔ وہ حافہ کا ہاتھ تھامتا باہر نکل آیا۔ اب وہ دونوں احاطے میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ حافہ نے ارد گرد لہلہاتے درختوں کو دیکھا۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ آپ کے دشمن کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ واپس آ گئے ہیں۔ اس نے ہلکی سی گردن موڑ کر حاتم کو دیکھا جو ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ حافہ کی بات پر وہ مسکرا دیا۔ میں اسے بتانے ہی واپس آیا ہوں۔ اس نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ آئیے خانم، میں آپ کو اپنا گاؤں دکھاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر نکل آیا۔ باہر تا حد نگاہ فصلیں پھیلی تھی۔ حافہ ایک لمحے کے لیے مبہوت ہو کر وہ منظر دیکھے گئی۔ وہ دونوں فصلوں کے درمیان بنے راستے پر ایک ساتھ چل رہے تھے۔ کہیں پر کسان فصلوں میں کام کرتے نظر آ رہے تھے تو کہیں بچے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حافہ مسکراتے ہوئے ان مناظر کو دیکھے گئی جبکہ حاتم خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سیاہ عبایا کے ساتھ
हल्के भूरे रंग के स्टॉल से नकाब की उसने गहरी भूरी शाल अपने कंधों पर ओढ़ रखी थी। हाफा गांव देखने में इस कदर मगन थी कि उसे मालूम ही ना हो सका कि चादर का एक सिरा उसके कंधे पर से ढलक चुका था। हातिम ने उसे देखकर नफ़ी में सर हिलाया और आगे बढ़कर चादर उसके दाहिने शाने पर फैला दी। हाफा ने उसकी जानिब देखा और फिर मुस्कुरा दी। आप यहाँ रहते थे? वो दोनों अब गलियों में निकल आए थे, जिनके अतराफ में छोटे छोटे घर बने थे, जो देखने वालों पर पुरसुकून से तासिर छोड़ते थे। हातिम ने नफ़ी में सर हिलाया। हम लोग पुलिस स्टेशन के पीछे बने घर में रहते थे। हाफा ने इस बात में सर हिलाया और फिर कुछ यहाँ याद आने पर रुकी। मैंने हबूर को बताया था कि मैं शाहगढ़ आ रही हूँ, वो मुझे लेने आएगी। हातिम एक पल के लिए खामोश रह गया और फिर उसके चेहरे की जानिब देखा। आप हवेली जाना चाहती हैं? इर्द गिर्द घरों से निकलते बच्चे स्कूल की जानिब बढ़ रहे थे। हाफा ने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं हवेली नहीं जाऊंगी। उसका अंदाज़ कतियत भरा था। हातिम के अब्रू सवालिया अंदाज में उठे। वो उसे पूछना चाहता था कि वह हवेली क्यों नहीं जाना चाहती थी। उनके फार्म हाउस के पास बागात हैं, हम दोनों बस वहीं जाएंगे। वह हातिम को जवाब देकर चलने लगी। पीछे हातिम कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर उसके पीछे बढ़ा। ठीक है, मगर आपको सिक्योरिटी के साथ जाना होगा, वो संजीदगी से कहते हुए उसके साथ चलने लगा। हाफा ने इस बात में सर हिला दिया। गाँव के लोग हैरत से उन दोनों को देख रहे थे। मतनासिब सरापे की लड़की के साथ चलता दराज कद मर्द बिलाशुबा ASP हातिम था, मगर वो ज़िंदा कैसे हो सकता था? उन सब ने उसके जनाजे में शिरकत की थी, फिर हातिम उनके सामने सही सलामत कैसे मौजूद था? वापस चलें? हातिम ने कलाई में पहनी घड़ी की जानिब निगाह दौड़ाई। हमजा के पहुंचने का वक्त होने वाला था। हाफा ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों वापसी के लिए पलट गए। अब वो दोनों नदी के किनारे चलते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सूरज की मध्यम किरणें पानी पर गिरते मुनक्कस हो रही थी। वो उसे हादी और हमना की लड़ाइयाँ सुना रही थी और हातिम उसे देखते हुए ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। पुलिस स्टेशन की इमारत नज़र आने लगी तो हातिम ने हाफा का हाथ मजबूती से थामा और रुक गया। हाफा ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, नरमी से कहते हुए उसने हाफा की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। हाफा एक पल के लिए साकिन हो गई और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने हातिम के पुरुष को देखा जो छोटे छोटे कदम उठा रहा था। उसने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए हातिम के साथ अपने कदम मिलाए। हातिम ने एक निगाह उस पर डाली और फिर मुस्कुरा दी। वो दोनों अब पुलिस स्टेशन के अहाते में दाखिल हो चुके थे। अब की बार अहलकारों ने बिना किसी तरद्दुद के उसे सैल्यूट किया था। वो इमारत की जानिब बढ़ रहे थे कि हातिम रुका और उसने गर्दन मोड़कर अपनी जेब के साथ खड़ी सियाह गाड़ी को देखा, फिर सर हिलाकर अंदर दाखिल हो गया। उसका रुख अपने ऑफिस की जानिब था। दरवाजे के बाहर रुककर उसने हाफा को देखा। खानम, आप वाकई उससे मिलना चाहती हैं? हाफा ने उसे देखा और फिर इस्बात में सर हिला दिया। हातिम ने उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत की और अंदर दाखिल हो गया। हमजा उसकी कुर्सी के सामने विराजमान था, सफ़ेद कॉटन के लिबास पर भूरी ऊनी चादर ओढ़े। वो उन दोनों का मुंतज़िर ही था। दरवाजे के आहट पर उसने गर्दन मोड़कर पीछे की जानिब देखा और फिर साकिन रह गया। हातिम के साथ अंदर होने वाला वजूद हाफा नईम का था। उसकी नज़रें हाफा की आंखों से होती हुई हातिम की गिरफ्त में मौजूद उसके हाथ पर पड़ी। उसने धीरे से उस पर से अपनी निगाहें हटा ली। अस्सलाम वालेकुम। हातिम आगे बढ़ा और उसका हाथ थामा। हमजा ने उसके हाथ को देखकर फिर से हाफा के हाथ को देखा और फिर एक गहरा सांस भरा। हाफा एक जानिब मौजूद सोफे पर जा बैठी थी। हातिम ने जीप की चाबी और मोबाइल फ़ोन मेज़ पर रख दिया और फिर हमजा के साथ मौजूद कुर्सी का रुख उसकी जानिब करके बैठा। तुम जितना वक्त लेना चाहते हो ले सकते हो, क्योंकि मुझे पिछले 6 महीनों की फ़ाइल्स चेक करनी है। वह हमजा की जानिब देखते हुए कह रहा था। दोनों के चेहरों पर संजीदगी छाई थी। फिर हातिम धीरे से आगे झुका और अपनी आवाज़ मध्यम की। मगर एक बात याद रखना, ये आखिरी दफ़ा है। आज के बाद मैं तुम्हें खानम के नज़दीक नहीं देखना चाहूँगा। वो संजीदगी से कहता हुआ पीछे हटा। हमजा ने उसकी बात पर अपना सर झटक दिया। हातिम ने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और हाफा की जानिब बढ़ा। हमजा गैर तवज्जो से उन्हें देख रहा था। खानम, अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन मुझे कॉल कीजिएगा, उसने मोबाइल दिखाते हुए कहा, जिस पर हाफा ने इस बात में सर हिलाया। डोंट वरी, मैं बाहर ही हूँ।
اس نے ایک نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اسے ان دونوں پر یقین نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ اسے خود پر اختیار نہیں رہا تھا۔ حاتم کے جانے کے بعد حمزہ نے ایک نظر کھلے دروازے پر ڈالی اور پھر حافظ کو دیکھا، جو کچھ فاصلے پر موجود صوفے پر بیٹھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ حمزہ اسے دیکھتا رہا، جبکہ حافظ نے اپنی نظریں میز کی جانب مرکوز کر لی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے استفسار کیا تھا۔ حافظ نے اس کی جانب دیکھے بنا اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں۔ حمزہ کو اس کی بے اعتنائی کھلنے لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تبھی فیصلہ کر لیا تھا آپ کو سردارنی بناؤں گا۔ وہ کھڑا ہوا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس لے گیا۔ اب وہ اسے چند قدموں کے فاصلے پر جا بیٹھا تھا۔ حافظ نے ہاتھ میں تھامے موبائل فون پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ افسوس کی اب سردارنی تو بن گئی، مگر میری نہیں۔ اس نے ایک حسرت بھری آہ کھینچی۔ میرا بچپن سے ایک اصول رہا ہے کہ جو چیز پیسے سے حاصل نہ ہو اسے طاقت سے چھین لو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں اسی اصول کے تحت حاصل کی ہیں، مگر آپ، وہ ایک لمحے کو رکا، آپ نے میرے اس اصول کو توڑ دیا ہے۔ میں آپ کو طاقت یا پیسے سے حاصل نہیں کرنا چاہتا، بلکہ محبت سے جیتنا چاہتا تھا۔ حافظ نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کی نظریں زمین پر بچھی بھوری قالین پر مرکوز تھی۔ آپ کا اور حاتم کا نکاح ہو گیا اور مجھے کہانی سے ہی باہر نکال پھینکا۔ وہ سردار بن گیا، آپ کو اس سے محبت ہو گئی اور میں کہیں نہیں رہا۔ آئی ہیٹ ہم، وہ اپنی مٹھی بھینجے کہہ رہا تھا۔ حافظ نے اسے دیکھا۔ آپ نے اگر اسے کچھ کھوتے نہیں دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ کھویا نہیں ہے۔ حمزہ زخمی انداز میں مسکرا دیا۔ اگر اس نے آپ کو نہیں کھویا تو مطلب اس نے کچھ نہیں کھویا، اور میں نے آپ کو کھو دیا، مطلب سب کچھ کھو دیا، وہ مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ حافظ نے اپنا سر جھٹک دیا۔ آپ وہ واحد انسان ہیں جسے میں نے کسی مفاد کے بغیر چاہا، جس کے لیے میں نے اپنے اصول توڑ ڈالے۔ میں نے اپنی ساری عمر خواہش کی کہ کوئی مجھ سے بغیر کسی مقصد کے محبت کرے، اور جب آپ کو دیکھا تو خواہش کی کہ وہ انسان آپ ہو، مگر اس نے گہرا سانس بھرا۔ میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے محبت سے شکست دی جائے گی۔ اس کا لہجہ ہلکا سا نم ہوا، دل کا یہ بوجھل پن بڑھنے لگا۔ وہ دشمنوں کے لیے ناقابل شکست تھا، اور محبت نے پل بھر میں ہی اسے ڈھیر کر دیا۔ کیا میرا ٹوٹا ہوا دل جڑ سکتا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر حافظ کو دیکھا۔ حافظ چند پل اسے دیکھتی رہی۔ کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لیجیے۔ حمزہ زخمی انداز میں ہنس دیا۔ آپ ہی پہلی تھی اور آپ ہی آخری ہیں، کسی اور کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ حافظ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہی آنکھیں قصوروار تھی۔ حویلی چلیں گی؟ میری نسبت سے نہیں تو کسی اور کی نسبت سے ہی صحیح۔ وہ اپنے آپ پر ہنس دیا۔ حافظ نے نفی میں سر ہلایا۔ جس حویلی کو میرا شوہر ٹھکرا چکا ہے، میں وہاں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ حمزہ چند پل اسے دیکھتا رہا۔ دل میں ایک درد سا اٹھا اور پھر دھیرے سے اپنا سر جھٹک دیا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کا شوہر ایک مفاد پرست انسان ہے۔ وہ ساری عمر آپ سے چند باتیں چھپاتا رہے گا، اور جب وہ باتیں آپ کو معلوم ہوں گی تو وہ اپنے اعمال کو مصلحت کا جامہ پہنا کر پیش کرے گا، وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حافظ کو معلوم تھا کہ حمزہ اس وقت حاتم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، اس لیے وہ اس کی باتوں پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا تھا کہ وہ ایک معصوم، بے ضرر انسان ہے، بٹ ناؤ آئی ایڈمٹ دیٹ ہی از اے ڈینجرس مین۔ اتنا خطرناک کہ اگلے انسان کے علم میں لائے بغیر وہ اس سے اپنا مفاد بھی پورا کروا لے گا۔ خیر، لیو اٹ۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ حافظ کو اس کی کسی بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ حبور نے کہا تھا کہ مجھ میں نظریں جھکانے کا ہنر نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کھڑا ہوا اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر ایک گھٹنا زمین کے ساتھ لگا دیا۔ حافظ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیں، جھکا لی آنکھیں۔ کوئی اور حکم دیجیے؟ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا۔ اپنے گاؤں کا سب سے مغرور انسان اس کے سامنے سر اور گھٹنا جھکائے بیٹھا تھا۔ حافظ ساکن سی بیٹھی رہی۔ کاش نگاہیں جھکا لینے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور پھر اسے دیکھا۔ وہ لمحے میں ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ سر ہائد کو واپس بلا لیجیے
اور حبور اور ان کی شادی کروا دیجیے، وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ حمزہ سے فقط حبور کے لیے ملنے آئی تھی، ورنہ اسے حمزہ سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حمزہ ہنستے ہوئے سیدھا ہوا اور واپس کرسی پر جا بیٹھا۔ وہ ہنستا جا رہا تھا۔ آپ ایک دفعہ پھر سے مجھے میرے اصول توڑنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اس کی نظریں حافہ پر جمی تھیں۔ آپ کے اصول دوگلے ہیں مسٹر حمزہ شاہ۔ حمزہ آنکھیں بند کر کے مسکرا دیا۔ آپ کی محبت جائز ہے تو حبور کی محبت ممنوع کیسی؟ صرف اس لیے کہ آپ کی محبت یک طرفہ ہے اور اس کی دو طرفہ۔ آپ ایک دوگلے انسان ہیں۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ حمزہ اسے دیکھتا رہا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ حافہ اسے دیکھتی رہی۔ یکدم وہ رک گیا اور ہاتھ اپنی جیب کی جانب لے کر گیا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور اسے میز پر رکھا۔ انگوٹھی کانچ سے ٹکرائی تو ایک آواز پیدا ہوئی۔ یہ میں نے آپ کے لیے خریدی تھی۔ اس نے ایک نظر حافہ کے ہاتھ میں موجود ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا اور پھر ایک نظر میز پر موجود انگوٹھی پر ڈالی۔ حافہ کی نظروں نے بھی اس کی نظروں کی تقلید کی تھی۔ آپ اسے اپنے پاس رکھیں یا پھر پھینک دیں، مجھے فرق نہیں پڑے گا، میں بس اس سے آزادی چاہتا ہوں۔ وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی شکست اس کے چہرے پر کہیں نہیں تھی۔ وہ اب نارمل لگ رہا تھا۔ میں آپ سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا، مگر اب میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا اور نہ ہی آپ کے سامنے کمزور بنوں گا۔ میں حمزہ شاہ اب محبت کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ وہ بے تاثر لہجے میں کہتا جا رہا تھا۔ میں اس بات کو قبول کر چکا ہوں کہ میں نے اپنی پسندیدہ عورت کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اس نے حافہ کی جانب دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اگلے چند پل کمرے میں سناٹا پھیلا رہا۔ میں گاؤں چھوڑ رہا ہوں۔ اب سے آپ کو میرے متعلق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی امان اللہ۔ وہ ایک لمحے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر نگاہ اپنے ہاتھ کی جانب گئی۔ کئی خواہشوں نے اس کے اندر سر اٹھایا تھا، مگر پھر وہ سر جھٹکتا ہوا انگوٹھی کی جانب بڑھا اور اسے ایک جانب رکھے ڈسٹ بن میں جھونک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے دروازے کی جانب الٹے قدم بڑھے۔ اس کی نظر حافہ پر جمی تھی۔ یہ آخری ملاقات تھی۔ حمزہ اسے دیکھتا رہا۔ یہ آخری ملاقات تھی۔ حمزہ نے اسے اپنی آنکھوں میں قید کرنا چاہا۔ یہ آخری ملاقات تھی۔ ہر لمحے اس کا دل اسے یاد دلا رہا تھا کہ یہ ملاقات حافہ کے ساتھ اس کی آخری ملاقات تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر چند لمبے سانس بھرے اور پھر لمحے کے دیری کیے بنا وہ اس عمارت سے باہر نکل گیا۔ وہ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہوئے ایک ویرانے میں آ رکا جہاں دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر انجن بند کیا اور گاڑی سے باہر نکلا۔ جاڑے کے سرد گرم سی دوپہر میں وہ ایک ویران راستے پر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سڑک کے کنارے سفیدے کے درختوں کی قطار سر جھکائے اس کی شکستہ حالت دیکھ رہے تھے۔ اس کی خالی نظریں آسمان پر جمی تھیں۔ اس کی ذات میں ایک ویران پن پھیلا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے جذبات کا عکس دکھا رہا تھا۔ وہ کسی سے شکایت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس سے سبھی سے شکایت تھی۔ وہ کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا، مگر وہ سب کو قصوروار ٹھہرانا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں غلطی کس کی تھی، اس کی، حافہ کی، حاتم کی یا پھر قسمت کی۔ اس کا بچپن بدحال نہیں تھا۔ وہ گاؤں کا سب سے مغرور اور خوبصورت بچہ تھا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی ہر فرمائش کو پورا کیا جاتا تھا۔ اس کی مانگی گئی ہر شے اس کے سامنے پیش کی گئی، مگر اب معاملہ کسی چیز کا نہیں تھا بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا تھا۔ وہ کیسے حافہ کے دل سے حاتم کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال لیتا۔ حافہ نے اس کا بہت بڑا نقصان کیا تھا اور اس نقصان کی تلافی اس کے وجود کے سوا دنیا کے کسی طلسم، کسی سحر سے نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر دھیرے سے جھکا لیا۔ سوچیں تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی اس کا سر جھکا ہوا تھا کہ اس کی سماعت میں ایک آواز اتری اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ چل بلیا اتھے چلے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے نہ کوئی سانو مننے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ دور سے ایک وجود اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر دیکھا تو منظر کچھ واضح ہوا۔ ایک بوڑھا شخص ملگجا سا لباس پہنے، ہاتھ میں چھڑی تھامے اس کے قریب بڑھ رہا تھا۔ بالآخر وہ حمزہ کے نزدیک پہنچ کر رک گیا۔ حق اللہ! وہ نعرہ لگا کر
حمزہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ حمزہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں زدہ اور کمزور تھا، جبکہ آنکھوں میں ایک عجب سی چمک تھی۔ وہ عجیب سی نظروں سے حمزہ کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ حمزہ کو یکدم بے چینی نے گھیر لیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ حمزہ تعجب سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس شخص نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ بتا کہاں جا رہا ہے؟ تیری منزل کیا ہے؟ وہ اب کی بار زور سے بولا۔ پتہ نہیں۔ وہ کہا لگا اٹھا اور پھر جھومنے لگا۔ چل بلیا، اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے، نہ کوئی سانو منے۔ وہ ہنستے ہوئے خاموش ہوا اور دوبارہ حمزہ کو دیکھا۔ چل یہ بتا دے کسے چھوڑ کر آ رہا ہے؟ تیرے چہرے سے تیرے خسارے کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ وہ سڑک کے ایک کنارے پر موجود اینٹوں کی قطار پر بیٹھ گیا۔ حمزہ چند پل اسے دیکھتا رہا۔ وہ اسے کوئی خبتی انسان لگ رہا تھا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا، محبت کو چھوڑ آیا اور دل کو مار آیا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اپنوں کی نسبت غیروں سے دل کی بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ وہ تیری تھی؟ حمزہ کو لگا کسی نے اس پر چابک کا وار کیا تھا۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کھلے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ میری نہیں تھی۔ گلے میں کچھ اٹکا۔ اس شخص نے غور سے حمزہ کو دیکھا۔ تو جس کی تھی اسے مار دیتا تو تیری ہو جاتی۔ حمزہ نے صرف ایک لمحے کے لیے اس کی جانب دیکھا اور نفی میں سر ہلا کر ہنس دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی خود اذیتی تھی۔ اسے مار دیتا تو مجھ سے نفرت کرتی۔ گویا اس کا حمزہ سے نفرت کرنا اسے گوارا نہیں تھا۔ تو اس کی دو طرفہ محبت کے آگے تیری یک طرفہ محبت ماری گئی۔ حمزہ بار بار پلکوں کو جھپک کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ دل تھا کہ پھٹنے کے قریب تھا۔ اس سے کتنی محبت کرتا ہے؟ حمزہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ محبت کو ماپنے کا کوئی آلہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اتنی کہ اس کی خاطر اسی کو چھوڑ دیا۔ آواز میں ہلکی سی نمی گھل گئی۔ پتر، اگر اپنی مرضی سے چھوڑا ہے پھر یہ روک کیسا؟ حمزہ نے دھیرے سے اس کے جانب دیکھا۔ کوئی سانس لینا اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے؟ اس کے لہجے میں استفسار تھا۔ وہ شخص خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اپنی چھڑی اٹھاتا کھڑا ہو گیا۔ چل بلیا، اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے، نہ کوئی سانو منے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے مخالف راستے کی جانب مڑ گیا، جبکہ حمزہ اس کی پشت دیکھتا رہا۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلا۔ اس کا رخ برآمدے میں ایک جانب موجود میز کی جانب تھا، جس کے گرد 3 نفوس بیٹھے تھے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے ان کے قریب جا پہنچا اور خالی کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ اس کی چمکتی آنکھیں ان تینوں کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ اپنا قیمتی وقت نکالنے کے لیے بہت شکریہ۔ اس کا انداز ایک لیڈر جیسا تھا۔ باقی سب سیدھے ہو بیٹھے۔ یقیناً وہ کوئی سنجیدہ بات کرنا چاہتا تھا۔ ان سب نے حاتم کی جانب دیکھا اور اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ حاتم نے کرسی پیچھے کی جانب گھسیٹی اور اس پر بیٹھ گیا۔ وہاں خاموشی پھیلی تھی، ایسی خاموشی جس میں ایک رباب تھا، ایک بولتا ہوا راز تھا۔ ہادی اور اسامہ نے حنان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جس نے لا علمی سے اپنے کندھے اچکا دیے۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ حاتم نے آج ان تینوں کو اپنے گاؤں والے گھر میں کیوں بلوایا تھا۔ حاتم نے ان سب کو دیکھتے ہوئے کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی اور چائے پینے کا اشارہ کیا۔ ان سب نے ناسمجھی کے ساتھ چائے کے کپ اٹھائے۔ حاتم مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ عجیب تھی۔ میرا ساتھ دینے کے لیے شکریہ، وہ دھیرے سے بولا۔ میں آج تم تینوں کو چند حقائق سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے باری باری ان تینوں کو دیکھا، جنہوں نے چائے کے کپ رکھ کر اسے غور سے دیکھا۔ وہ حد درجہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں یہاں شاہ گڑھ کی سرداری ختم کرنے آیا تھا۔ پہلا انکشاف۔ وہ تینوں چونکے جو دستار میرے باپ کو نہیں ملی، وہ کسی اور کے سر پر بھی نہیں بندھے گی۔ میں خود سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا۔ اس کا لہجہ خطرناک ہوا۔ ان سب کے چہروں پر شوق پھیل گیا۔ حاتم کیا کہہ رہا تھا؟ میں شاہ خاندان اور ایوان خاندان کی بربادی کا جنون لے کر یہاں آیا تھا۔ تم تینوں نے میری بہت مدد کی۔ میں تم تینوں کا شکر گزار ہوں۔ وہ تینوں صدمے کی کیفیت میں تھے، مطلب انہیں استعمال کیا گیا تھا۔ حاتم عبد الرحمن نے انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا تھا۔ وہ تینوں حاتم کے لیے محض مہرے تھے۔ حاتم، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے ہم سب کو استعمال کیا؟ سب سے پہلے حنان کو ہوش آیا۔
اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے ترش لہجے میں سوال کیا۔ حاتم آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اپنے لہجے کو قابو میں رکھو، اگر نہیں سنبھال سکتے تو تم اس گفتگو سے باہر ہو۔ وہ پیچھے ہٹا اور باقی دونوں کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ وہ دونوں ابھی تک شل بیٹھے تھے۔ حنان خائف سا پیچھے ہو بیٹھا۔ وہ اس حاتم کو قطعاً نہیں جانتا تھا۔ یہ کون تھا؟ میں نے تم تینوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ تم تینوں نے اپنی مرضی سے میرا ساتھ دیا ہے۔ ریممبر ہادی، تم تو اس پلان کا حصہ بھی نہیں تھے۔ ہادی نے گہرا سانس بھر کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تو حادثاتی طور پر اس رات وہاں جا پہنچا تھا، ورنہ شاہ گڑھ، ایوان نگر اور حاتم کی لڑائی سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اور اسامہ؟ اس کا رخ اب اسامہ کی جانب تھا۔ تم نے سالوں پہلے سچائی جاننے کے بعد میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا، مجھے اپنا لیڈر مانا تھا، یاد ہے؟ وہ باری باری ان سے مخاطب ہو رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان کے اندر ابلتے خون کو کس طرح ٹھنڈا کرنا ہے۔ اسامہ نے بھی دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ اور حنان تم؟ اس نے اپنی چمکتی آنکھیں حنان پر مرکوز کر لیں، جو اسے غصے اور خفگی سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے مجھے اپنا دوست کہا تھا، تو بھول گئے؟ حاتم کے ایک ہی جملے نے حنان کی آنکھوں کا تاثر بالکل بدل دیا۔ اب وہاں غصہ مفقود ہو چکا تھا، مگر خفگی کا تاثر اب بھی باقی تھا۔ تم نے جب میری جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تو ہر برے وقت میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ حاتم اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا، جبکہ حنان کی نظریں اب میز پر مرکوز تھی۔ تم کیسے بھول سکتے ہو؟ حنان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور پھر وہ چلا اٹھا۔ میں کچھ نہیں بھولا حاتم عبد الرحمن، کچھ نہیں بھولا، مگر تم بھول گئے ہو کہ دوست جھوٹ نہیں بولتے، وہ ایک دوسرے کو اندھیرے میں نہیں رکھتے۔ تم نے دوستی کا اصول توڑا ہے۔ اب کی بار وہ پھٹ پڑا تھا۔ حاتم نے یکدم میز پر ہاتھ مارا۔ کنٹرول یور ٹون حنان، میں یہاں تمہارا دوست نہیں ہوں، ایک لیڈر ہوں جس کا ساتھ دینے کا تم تینوں نے وعدہ کیا تھا۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو ہم تینوں نے تمہارا ساتھ دیا، بتاؤ کس مقام پر ہم تم سے منحرف ہوئے؟ وہ اب مدھم آواز میں استفسار کر رہا تھا۔ نہیں یاد آیا؟ آئے گا بھی نہیں، کیونکہ ہم نے کسی مقام پر تم سے بغاوت نہیں کی۔ اور تم نے کیا کیا؟ تم نے ہم سب کو اندھیرے میں رکھا۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ حاتم نے ایک لمبا سانس بھرا۔ تم نے بہت برا کیا حاتم، بہت برا کیا۔ حاتم کی آنکھوں نے ایک لمحے کے لیے اپنا رنگ بدلا اور پھر سے بے تاثیر ہو گئی۔ ایک ہی دفعہ بتا دو کہ اور کیا چھپا رکھا ہے۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگا لی اور حاتم کی جانب دیکھا، جو بے تاثیر چہرے کے ساتھ کسی غیر مرئی مقام کو تک رہا تھا۔ اب حنان کے چہرے پر کوئی غصہ یا خفگی نہیں تھی، بس ایک ملال تھا۔ اسے حاتم سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ میں ٹریننگ کے دوران حماد ایوان سے ملا تھا، طلحہ ایوان کا بڑا بھائی، وہ سنجیدہ لہجے میں کہنا شروع ہوا۔ حنان اور ہادی نے تعجب سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جبکہ اسامہ پرسکون سا بیٹھا تھا۔ اسے حماد ایوان کے متعلق کچھ باتوں کا علم تھا۔ حاتم نے حماد کی کہانی مختصر الفاظ میں سنانے کے بعد ان سب کو دیکھا۔ حماد ایوان نگر کی تباہی چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے میری مدد درکار تھی۔ اب کی بار اسامہ بھی چونکا تھا۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حنان نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کیونکہ تم خود بھی ایسا چاہتے تھے۔ اگر تمہیں شاہ گڑھ اور ایوان نگر کی بربادی مطلوب نہ ہوتی تو تم کبھی بھی اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ نہ کرتے۔ حاتم نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ اسے اپنے پیچھے سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یو نو واٹ، ہی از اے جینیس۔ ہادی کی پرجوش سرگوشی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جینیس، حنان کی خائف آواز۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، حاتم بھائی نے پلاننگ تو پرفیکٹ کی ہے۔ یہ آواز اسامہ کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں شاہ گڑھ کی دستار تھی۔ اس نے دستار ان کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ جبکہ آنکھوں میں چمک تھی۔ یہ دستار آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ حاتم دھیرے سے مسکرا دیا۔ حنان اور اسامہ بھی متجسس نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ یہ دستار اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنا کر گیا ہے۔ ہادی اچھلا۔ حنان اور اسامہ کے منہ حیرت کے باعث کھل گئے۔ او مائی گاڈ! پہلے والی سرد مہری فضا میں غائب ہو چکی تھی۔ ہادی دستار کو یوں اٹھائے کھڑا تھا جیسے کوئی بچہ اپنے کسی قیمتی کھلونے کو پہلی دفعہ احتیاط کے ساتھ تھامتا ہے۔ اس کا مطلب، اسامہ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، اس کا مطلب ہے کہ شاہ گڑھ کا سردار
अब हातिम अब्दुर्रहमान है। हन्नान ने उसका जुमला मुकम्मल किया। हातिम ने उन सब की पुरजोश चेहरों को देखते हुए सर को हल्का सा खम दिया। थियोरेटिकली यस। उसका हाथ मेज़ की एक जानिब मौजूद माचिस की जानिब बढ़ा जो वो कमरे से दस्तार के साथ उठा कर लाया था। और प्रैक्टिकली? उसामा की जानिब से सवाल किया गया। हातिम ने महज मुस्कुराने पर इक्तफा किया। उसी लम्हे हादी को एक अजब सा एहसास हुआ। दस्तार नम थी। क्यों? उसने नज़रें उठाकर हातिम को देखा जो अब हाथ बढ़ाए दस्तार वापस मांग रहा था। हादी ने धीरे से दस्तार उसे वापस कर दी। हातिम दस्तार को लिए सहन की जानिब बढ़ गया। बाकी तीनों ने भी तेज़ी से उसकी तकलीद की। वो तीनों हैरत से हातिम को देख रहे थे। हातिम, तुम क्या कर रहे हो? हन्नान के इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजने लगी। हातिम उसे जवाब दिए बगैर दस्तार ज़मीन पर फेंक चुका था। हादी ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा मगर हातिम ने एक हाथ से उसे पीछे रहने का इशारा किया। जो दस्तार इतने लोगों को मार डाले उसका अंजाम यही होना चाहिए। उसने तीली माचिस की डिब्बी के साथ रगड़ी तो बारूद शोला बन गया। हातिम ने एक नज़र उस शोले पर डाली। उसकी आंखें चमक उठी। फिर उसने जलती हुई तीली दस्तार की जानिब फेंक दी। एक लम्हा, महज एक लम्हा, और फिर दस्तार ने आँख पकड़ ली। हातिम के आंखों में शोलों का अक्स वाज़ेह दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में दस्तार जलकर राख हो गई। हातिम ने गहरा सांस भरा और वापस बरामदे की जानिब बढ़ गया। उसने मेज़ पर से पानी का एक गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। बाकी तीनों भी छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके पीछे आए थे। अब? हादी ने एक लफ्ज़ी सवाल किया। अब शाहगढ़ में कोई अगला सरदार नहीं बनेगा। लोग अब किसी सरदार के फैसले के मोहताज नहीं होंगे। कोई जिरगा नहीं बैठेगा। किसी बेकसूर को रिवायत के नाम पर सूली नहीं चढ़ाया जाएगा। कोई भी बाप लोगों के डर से अपने बेटे को खुद से दूर नहीं करेगा। वो संजीदगी से कहता जा रहा था। उसके अंदाज से यूँ लग रहा था जैसे वो कई मील लंबी मुसाफत पैदल तय करके आया था। कोई भाई इस दस्तार के लिए दूसरे भाई को नहीं मारेगा। उसने दस्तार की राख की जानिब इशारा किया और कुर्सी के साथ टेक लगाकर अपनी आंखें मूंद ली। बाकी तीनों उसके चेहरे को गौर से देख रहे थे और फिर हन्नान की आंखें फैल गई। हातिम, वो आगे को हुआ। तुमने कहा यह दस्तार हमज़ा तुम्हें पना कर गया है, मगर हमज़ा? वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाया था। वजह हातिम के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट थी। बाकी दोनों भी मतवज्जा हुए। हन्नान ने हातिम के चेहरे पर फैली पुरअसरार मुस्कुराहट को देखा और धक से रह गया। वो जानता था कि तुम जिंदा हो। उसकी आवाज़ में सदमा था। हातिम आंखें खोल कर हंस दिया। तुम्हें हर बात देर से क्यों समझ आती है? उसके सवाल पर हन्नान कुर्सी पीछे की जानिब धकेलता खड़ा हो गया। हादी और उसामा की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसे मेरे पास तुमने भेजा था। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ रहा था। हातिम ने धीरे से सर को खम दिया। उसे पता था कि वो ख़त हम लोग भेज रहे हैं। अब की बार हातिम कहकहा लगाकर हंस दिया। हन्नान अब इधर से उधर टहलने लगा था। उफ हातिम! हादी और उसामा तो अभी तक हैरत से बाहर नहीं निकल सके थे। अब मैं उसका सामना कैसे करूँगा? वो रेहान सा हुआ। जैसे पहले करते थे। वो तुम्हें कभी एहसास नहीं दिलाएगा कि उसे सब कुछ मालूम था। उसने शानी उचकाकर उसकी मुश्किल आसान की, जबकि हन्नान अभी भी मुतमईन नहीं हुआ था। हातिम, मैं तुम्हारा क्या करूं? वो हमेशा की तरह बेबस हुआ था। हातिम भाई, उसे सच में सभी कुछ पता था। हमारी इतनी मेहनत ज़ाय हो गई। उसामा की आवाज़ में सदमा था। तुम लोगों को ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? हादी ने खफगी के साथ उसे देखा और फिर अपना सर झटक दिया। अच्छा, शाहगढ़ की सरदारी ख़त्म हो गई और ईमान नगर? हन्नान ने उसकी तवज्जो असल मौजू की जानिब दिलवाई। शाह हवेली की लंबी रविश के इख्तिताम पर एक सियाह गाड़ी तेज़ी से रुकी थी और उसे निकलते वजूद ने अंदर का रुख किया था। उसका चेहरा ख़तरनाक हद तक संजीदा था। उसके भारी कदमों ने लाउंज को अबूर किया था। मुझे सर्च वारंट मिल चुका है। बहुत जल्द ईवान हवेली को घेरा जाएगा, उसने इत्मीनान से कहा। उसका रुख जीनों के जानिब बने कमरे की जानिब था। दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। सामने बिस्तर पर एक बूढ़ा वजूद महवे इस्तराहत था। वो छोटे छोटे कदम उठाता उनके करीब पहुंचा और उनके झुर्रियों ज़दा हाथ को थाम लिया। फिर उसने कुर्सी घसीटी और बिस्तर के करीब रखकर बैठ गया। उसकी नज़रें उनके बूढ़े नकाहत ज़दा चेहरे पर जमी थी। और सज्जाद शाह?
اس کے سوال پر حاتم کی آنکھوں میں سرد پن آ ٹھہرا، جبکہ چہرہ بے تاثر ہو گیا۔ وہ سب اس کے بدلتے تاثرات کو دیکھ رہے تھے، جبکہ حاتم کسی سوچ میں گم تھا۔ میں اپنے ہاتھ اس انسان کے خون سے نہیں رنگوں گا۔ ان سب نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جبکہ حاتم دھیرے سے مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ کا انداز خطرناک تھا، کچھ عجیب سا۔ آپ نے بہت برا کیا بابا حضور، مگر میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ حمزہ نے ان کے ہاتھ کو تھام کر نرمی سے کہا، میں آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گا۔ وہ کھڑا ہوا اور 2 قدم نزدیک آیا۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے بابا حضور، مگر میں اپنے اصول نہیں توڑ سکتا۔ اس نے بستر کی ایک جانب موجود تکیہ اٹھایا اور ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا بابا حضور۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ تکیہ سجاد شاہ کے چہرے پر رکھ دیا اور دباؤ ڈالا۔ گھٹن کے احساس سے سجاد شاہ کی نیند کھل گئی، مگر اپنے آپ کو اندھیرے میں گم پا کر وہ جسم کو ہلانے کی کوشش کرنے لگے۔ انہیں ہوش میں آتا دیکھ کر حمزہ ان کے کان کے قریب جھکا۔ میں سید حمزہ شاہ آج آپ کو سزائے موت سناتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آگے کا سفر آپ کے لیے بہت مشکل رہے، اس نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے تکیے پر دباؤ بڑھایا۔ سجاد شاہ کی مزاحمت اپنا دم توڑ رہی تھی۔ تکیے کے نیچے سے سنائی دیتی دبی دبی آوازیں اب مدھم پڑ رہی تھی۔ پھر یکدم مزاحمت رک گئی اور سجاد شاہ کا جسم بے جان ہو گیا۔ حمزہ نے تکیہ واپس بستر پر رکھا اور پھر سجاد شاہ کی پیشانی پر جھکا۔ خدا حافظ بابا حضور۔ ہلکا سا بوسہ دیتے ہوئے وہ ان کے بے جان چہرے کی جانب دیکھے بنا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کا رخ کچن کی جانب تھا، جہاں اس نے کافی بنانے کا حکم دیا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مگر اس کا انجام کیا ہوگا؟ حاتم پھر سے مسکرایا۔ جلد جان جاؤ گے، وہ مدھم لہجے میں کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں خانم کو واپس چھوڑنے جا رہا ہوں۔ ہادی، تو میرے ساتھ چلو گے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے ہادی کی جانب دیکھا، جس نے سرعت سے انکار کر دیا۔ جی نہیں، مجھے کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں حنان کے ساتھ آ جاؤں گا۔ ان سب نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ اوکے اسامہ، تالا لگا دینا۔ وہ اپنی گن اور جیپ کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ تینوں کافی دیر تک ان سب واقعات کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ جاری ہے۔ ہاں جی، تو ہوتا ہے یہاں ہمارا آج کا ایپیسوڈ اینڈ۔ جاتے جاتے رائٹر نے حاتم کو ایک جگہ بہت زیادہ ماسٹر مائنڈ دکھا دیا ہے، تو دوسری طرف حمزہ، جس کے لیے خیالات کچھ اچھے ہو رہے تھے اسے واپس سے قاتل ثابت کر دیا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا اسٹوری آپ واپس سے حمزہ کو پسند نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے ایک نیا فریش قتل انجام دیا ہے۔ اپنے حساب سے اس نے بدلہ لیا ہے۔ جہاں تک بدلے لینے والی بات ہے، مجھے یاد ہے، شاید یا میں غلط بھی ہوں، حاتم جب اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ وہ بدلہ لینے نہیں جا رہا، لیکن یہاں تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بدلہ ہی لے رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے شاہ گڑھ اور ایوان نگر والی حویلی کو، شاہ گڑھ اور ایوان نگر کے لوگوں کو، یعنی حویلی والوں کو برباد کرنا۔ تو یہ بدلہ تو ساؤنڈ ہو رہا ہے۔ اس کے باپ کو دستار نہیں ملی تو وہ کسی کو دستار نہیں لینے دے گا، تو کیا یہ بدلے کی طرح ساؤنڈ نہیں کر رہا؟ ڈیئر حاتم، کتنے ماسٹر مائنڈ بنیں گے آپ؟ مجھے آپ لوگوں کا مزہ نہیں خراب کرنا چاہیے بات کہہ کر۔ بہت سارے لوگ حاتم کے فین ہیں، لیکن حاتم مجھے نہیں پسند ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اگر کل میں کہہ دوں مجھے حاتم بہت اچھا لگتا ہے تو برا نہ مانیے گا، کیونکہ آج کا ایپیسوڈ ریڈ کر کے مجھے حاتم کچھ زیادہ ہی ماسٹر مائنڈ، کچھ زیادہ ہی مینیپولیٹو اور کچھ زیادہ ہی چالاک سا لگا۔ ہیرو میں ہونے چاہیے ساری کوالٹی، لیکن کیوں مجھے حاتم برا لگ رہا ہے؟ کیونکہ حمزہ نے قتل کر دیا، اور مجھے حاتم برا لگ رہا ہے کیونکہ یہ قتل انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں حاتم نے ہی کروایا ہے حمزہ سے۔ تو میں یہی نکالوں گی اس کا پوائنٹ، تو میں اس ایپیسوڈ سے یہی پوائنٹ نکالتی ہوں کہ بھلے ہی قتل حمزہ نے کیا ہے لیکن کروایا حاتم نے۔ اس وجہ سے حاتم مجھے آج اچھا نہیں لگا۔ ہم ملیں گے کل آنے والے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ جن لوگوں کو حاتم پسند ہے خبردار جو انہوں نے میرا چینل انسبسکرائب کیا۔ سوری، ہاں حاتم بھی بہت اچھا ہے اور حمزہ بھی بہت اچھا ہے، تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیتے۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔